اچھا بچے، پہلا سوال یہ ہے کہ کون سی سورت جو ہے وہ وداؤٹ بسم اللہ سٹارٹ ہوتی ہے؟ جلدی سے میسج پہ اپنا آنسر لکھنا شروع کریں. سورہ توبہ. سورہ توبہ جو ہے وہ وداؤٹ بسم اللہ جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے. اور کون سی سورت ہے جس میں 2 ٹائمز بسم اللہ آتی ہے؟ سورہ نمل. اور نمل کا مطلب کیا ہے؟ چونٹی. اس کے بعد ایک میل کو کتنے کپڑوں میں جو ہے وہ دفن کیا جاتا ہے؟ یس کو 3 کپڑوں میں، اور ایک فیمیل کو 5 کپڑوں میں جو ہے وہ دفن کیا جاتا ہے. فیمیل کو 5 میں اور میل کو 3 کپڑوں میں. اس کے بعد بچے زکوٰۃ جو ہوتی ہے اس کی ریشو، زکوٰۃ پہلے جو ہے وہ کون سے سال میں فرض ہوئی تھی؟ پہلے تو یہ بتا دیں. 2 ہجری میں. زکوٰۃ کی ریشو گولڈ کے اوپر کتنی ہے؟ مطلب کتنے گولڈ کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ 2.5% لگتی ہے؟ 7.5 تولہ گولڈ کے اوپر یا 52.5 تولہ سلور کے اوپر آپ کو جو ہے وہ 2.5% زکوٰۃ پے کرنی پڑتی ہے. رائٹ. اس کے بعد اچھا بچے مجھے آپ یہ بتائیں کہ اربعین کس کو بولتے ہیں؟ اربعین. اربعین کہتے ہیں 40 احادیث کی جو کلیکشن ہوتی ہے، کلیکشن آف 40 احادیث، اس کو جو ہے وہ اربعین بولتے ہیں. کلیکشن آف 40 احادیث اس کو اربعین بول رہے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے. اس کے بعد صحیحین کس کو بولتے ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو جو ہے وہ اور صحیح مسلم کو جو ہے وہ یہ کہا جاتا ہے صحیح ہے. اس کے بعد متفقہ علیہ کیا ہوتی ہے؟ متفقہ علیہ ایسی صورت، ایسی حدیث جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں جو ہے وہ موجود ہو، اسے کیا بولتے ہیں؟ متفقہ علیہ. ایسی حدیث جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہو، اسے کیا بولتے ہیں؟ متفقہ علیہ بولتے ہیں. اس کے بعد جہاد کس سال کمپلسری ہوا، اوبلیگیٹری ہوا، اسے کس سال فرض کیا گیا؟ 2 ہجری کو. 2 ہجری کو جو ہے وہ آپ کا حج جو ہے وہ فرض کیا گیا. اس کے بعد اسلام کی پہلی شہید خاتون کون سی ہیں؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. خواتین میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ مردوں میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا تھا؟ حضرت ابو بکر نے۔ اس کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینا کیا کہلاتا ہے؟ استلام، استلام کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب خانہ کعبہ کے گرد جو طواف ہوتا ہے وہ اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے یا کلاک وائز ہوتا ہے؟ یہ اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد طواف اینٹی کلاک وائز ہوتا ہے۔ اور یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے طواف کرنا؟ طواف کیا جانا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ طواف کیا جانا شروع ہوتا ہے حجر اسود کے سامنے سے، ٹھیک ہے۔ حجر اسود کے سامنے سے طواف شروع کیا جانا جب شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد حجر اسود کا مطلب کیا ہے؟ بلیک سٹون، سیاہ پتھر جو ہے وہ حجر اسود کا مطلب ہے۔ اس کے بعد بچے بلیک سٹون تو اس کا مطلب ہو گیا۔ اس کے بعد ہاں، جو خانہ کعبہ کے گرد پہلا چکر لگاتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ طواف کے لیے پہلا چکر جو لگایا جاتا ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو شوط بولا جاتا ہے۔ اچھا بچے، آپ لوگ ایک کام کریں، آپ لوگ ویٹ کریں صرف 10-15 منٹ، کیونکہ آئی تھنک اس کی گروپ کی کیپیسٹی کا کچھ ایشو آ رہا ہے۔ چلے اس کو کرتے پھر، جیسے اس کلاس کی بریک ہوتی ہے نا، پھر اس میں کیپیسٹی کو دوبارہ دیکھتے ہیں کیا مسئلہ ہو گیا اس کو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو اس کی صحیح تھی، اس کی 500 میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے تو کروائی ہے۔ چلے میں دیکھتا ہوں کیا ایشو اس کا، ابھی تک وہ پروو نہیں ہوئی ہے شاید۔ حجر اسود کی جو بوسہ دینا وہ استلام کہلاتا ہے۔ اس کے بعد خانہ کعبہ کے گرد جو چکر لگتا ہے پہلا، اس کو شوط بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بچے جامع قرآن کس کو بولا جاتا ہے؟ جامع قرآن کس کو بولتے ہیں؟ حضرت عثمان کو، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولتے ہیں۔ اور تدوین حدیث کے کتنے دور ہیں؟ حدیث کو کتنے دور میں جو ہے وہ تدوین کیا گیا؟ تدوین حدیث کے 3 دور ہیں، ٹھیک ہے۔ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانے کو طواف کرنا کہتے ہیں، لیکن خانہ کعبہ کے گرد جو پہلا چکر لگایا جاتا ہے اس کو شوط بولتے ہیں۔ تدوین حدیث کے 3 دور ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا دور جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، دوسرا دور جو ہے وہ تابعین کا زمانہ، اور تیسرا دور جو ہے وہ تبع تابعین کا زمانہ، ٹھیک ہے۔ پہلا عہد رسالت، دوسرا تابعین، اور تیسرا تبع تابعین۔ حدیث کی کتنی قسمیں ہیں؟ حدیث کی 3 ٹائپس ہیں۔ حدیث کی 3 ٹائپس ہیں، کون کون سی؟ حدیث قولی، حدیث فعلی، اور تیسرا حدیث تقریری۔ حدیث تقریری جو ہے وہ تیسری قسم ہے۔ تو یہ 3 قسمیں جو ہے وہ آپ کو ملتی ہیں کس کی؟ حدیث کی۔
وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا مطلو اور غیر مطلو، وہ جو ہے وہ وحی کی قسمیں ہیں، وہ وحی کی قسمیں. صرف 1 منٹ رک جائے، میں جو ہے وہ بچوں کو ایک آڈیو میسج کر دوں کہ کیا ایشو آ رہا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں. رک جائیں، صرف ایک ویٹ کریں. جی بچے، تو نیکسٹ آپ کا آ جاتا ہے قرآن مجید کے اندر کتنی سورتیں ہیں؟ 114. ان میں مکی سورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے. اور مدنی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے. قرآن مجید کے اندر کتنی دفعہ جو ہے وہ بسم اللہ آئی ہے؟ کتنی دفعہ جو ہے بسم اللہ آئی ہے قرآن مجید کے اندر؟ 114 ٹائمز جو ہے وہ بسم اللہ آئی ہے. اس کے بعد قرآن مجید کی کتنی منزلیں ہیں؟ 7 سٹیجز ہیں قرآن مجید کی. قرآن مجید کے اندر کتنے رکوع ہیں؟ 558 رکوع جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر ہے. قرآن مجید کے اندر رکوع 558 ہو گئے. اور اس کے بعد ہاں جی، حروف مقطعات کی تعداد کتنی ہے قرآن مجید کے اندر؟ 14 جو ہے وہ حروف مقطعات کی تعداد ہے. اور کتنی صورتیں جو ہے وہ حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتی ہیں؟ تو وہ 29 صورتیں ہیں. 29 صورتیں حروف مقطعات سے. بچے اکثر کنفیوز ہو جاتے ہیں اور وہ 14 کی جگہ 29 لگا کے آ جاتے ہیں. تو صورتوں کی تعداد جو ہے وہ 29 ہے، اور ویسے حروف جو ہے وہ آپ کے 14 ہیں. اس کے بعد قرآن مجید کے اندر ایک صحابی کا ذکر ہوا ہے، وہ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت زید. حضرت زید کا ذکر کون سی صورت میں آیا ہے؟ کون سی صورت میں آیا ذکر ان کا؟ سورہ احزاب کے اندر. اور احزاب کا مطلب کیا ہے؟ اچھا، غزوہ خندق کا بھی ایک دوسرا نام تھا نا. غزوہ خندق کا دوسرا نام کیا تھا؟ احزاب ہی بولتے ہیں نا، احزاب.
تو احزاب کا مطلب خندق. اس کے بعد امام بخاری کا اصل نام کیا تھا؟ امام بخاری کا اصل نام کیا تھا؟ محمد بن اسماعیل. محمد بن اسماعیل جو ہے وہ ان کا نام تھا. اور ان کا تعلق کون سے کنٹری سے تھا؟ ان کا تعلق جو ہے وہ ازبکستان سے تھا. اچھا، فتح مکہ کب ہوئی؟ فتح مکہ کس سال ہوئی؟ 8 ہجری میں ہوئی. جب فتح مکہ ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورہ جو ہے وہ اس کی تلاوت کر رہے تھے؟ سورہ فتح. سورہ فتح کی تلاوت جو ہے وہ کر رہے تھے. اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مائگریشن کر رہے تھے، ہجرت مدینہ کر رہے تھے، تو اس وقت کون سی سورت کی تلاوت کر رہے تھے؟ سورہ یاسین کی. سورہ یاسین کی تلاوت جو ہے وہ کر رہے تھے. اس کے بعد فتح مبین کس ایونٹ کو کہا جاتا ہے؟ فتح مبین صلح حدیبیہ کو. اور صلح حدیبیہ کون سے ایئر میں ہوئی؟ 6 ہجری کو یہ ہوئی صلح حدیبیہ. اور بیعت رضوان وہ کس سال ہوئی تھی؟ یہ بھی 6 ہجری پہ، اور اسی ایونٹ کے موقع پہ ہوئی تھی. صلح حدیبیہ ہونے سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شہادت کا بدلہ لینے کے لیے ایک افواہ پھیلی تھی، تو اس کے لیے بیعت رضوان جو ہے وہ لی گئی تھی. حدیبیہ ایکچولی ہے کیا؟ حدیبیہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ ایک جگہ کا نام تو ہے نا، لیکن کس چیز کی، کون سی جگہ ہے؟ ایک کنویں کا نام ہے. یہ ایک کنویں کا نام ہے. حدیبیہ جو ہے وہ ایک کنویں کا نام ہے. صحیح ہے. حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے، تو یہ اس میں جو ہے وہ آپ لوگ اس کو انکلوڈ کریں گے. بیعت رضوان 6 ہجری کو ہی. اور یہ کنویں، اور یہ جو حدیبیہ ہے یہ مکہ کے قریب ہے یا مدینہ کے قریب ہے؟ مکہ کے قریب ہے یا مدینہ کے قریب؟ ٹھیک ہے، مدینہ، مکہ کے قریب میں. اس کے بعد مسجد ذو قبلتین کہاں پر ہے؟ مدینہ میں. اور یہ کس وجہ سے مشہور ہے؟ یہاں پر قبلہ چینج ہوا تھا. اس کا ایک مینار بیت المقدس کی طرف اور دوسرا مینار خانہ کعبہ کی طرف ہے. اور کون سے جو ہے وہ ہجری میں یہ چینج ہوا تھا؟ بچے پلیز اپنا کیمرہ آف کر لیں. فاطمہ عباسی بیٹا. 2 ہجری میں. 2 ہجری میں جو ہے وہ کون سی نماز کا وقت تھا جب یہ چینج ہوا تھا؟ کون سی نماز کا وقت تھا جب یہ چینج ہوا؟ ظہر کی نماز کا وقت تھا. ٹھیک ہے، ظہر کی نماز کا وقت تھا. اس کے بعد بچے جو خلفائے راشدین کا دور حکومت ہے وہ کتنے سال پہ محیط ہے؟ 30 ایئرس. 30 سال پر جو ہے وہ محیط ہے. اور سب سے لانگیسٹ ٹینیور کس کا ہے؟ سب سے لانگیسٹ ٹینیور حضرت عثمان کا. ٹھیک ہے، حضرت عثمان کا دور جو ہے وہ 12 سال پر محیط ہے. اس کے بعد حضرت عمر کا 10 سال پہ، حضرت علی کا 5 سال پہ، اور حضرت ابو بکر کا 2 سال پہ محیط ہے. ٹھیک ہے. اب یہ چاروں خلفۂ راشدین میں صرف ایک خلیفہ راشد ایسے ہیں جن کی نیچرل ڈیتھ ہوئی ہے. وہ کون سے ہیں؟
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی بیٹی کی شادی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے بیچ میں ایک جنگ ہوئی تھی، وہ کون سی جنگ تھی؟ بیٹل آف کیمل یا جنگ جمل. ٹھیک ہے، اسے جنگ جمل بھی بولتے ہیں. اور یہ کون سے سال میں ہوئی تھی؟ 36 ہجری میں ہوئی تھی. یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے معاملے کو لے کے جو ہے وہ اس پہ ایک اختلاف پیدا ہو گیا تھا. یہ ایک لمبی ڈیبیٹ ہے، اس میں دو اسکول آف تھاٹس کا آپس میں اختلاف ہے، تو اس کے اوپر میں زیادہ بات نہیں کروں گا. 36 ہجری کو جو ہے وہ یہ ہوئی تھی. اس کے بعد بچے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس شخص کے نے کی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ابو لولو فیروز. ٹھیک ہے، ابو لولو فیروز جو ہے اس نے جو ہے وہ رسپانسبل بنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا. ٹھیک ہے، اس کے بعد بچے ابو لولو فیروز ایران کے اندر جو ہے وہ یہ دفن ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی بیٹی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ وائف ہے؟ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ام المساکین کس ام المومنین کو کہا جاتا ہے؟ ام المساکین حضرت زینب بنت جہش یا خزیمہ. حضرت زینب بنت جہش یا خزیمہ، دو ہیں نا. حضرت زینب بنت جہش، اس کو چیک کر لیجئے گا، یہ کنفرم کر لیجئے گا. حضرت زینب بنت جہش جہاں تک آئی ایم ایبل ٹو ریکال میرے خیال میں یہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد لیٹ می اس کو کنفرم کر لیتا ہوں میں، رک جائیں، بیکاز اس کو ابھی سے کنفرم کر لیں کیونکہ میرے مائنڈ میں تو حضرت زینب بنت خزیمہ. بیٹے ٹھیک ہے، حضرت زینب بنت خزیمہ جو ہے وہ ٹھیک ہے. حضرت زینب بنت خزیمہ بالکل صحیح آنسر ہے. اس کو حضرت زینب بنت خزیمہ جو ہے وہ کر لیں، یہ ام المساکین ہے. اس کے بعد بچے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذمہ دار کون سا ملعون شخص تھا؟ نہیں، شمر نہیں تھا، ابن ملجم. ابن ملجم جو ہے وہ رسپانسبل تھا. اور حضرت علی نے ایک حدیث کی بک بھی لکھی ہے، کیا نام ہے اس کا؟ نہج البالغہ. نہج البالغہ جو ہے وہ حضرت علی نے لکھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہے. اس کے بعد حجت البالغہ کس نے لکھی ہے؟ حجت البالغہ شاہ ان کے نام میں آتا ہے. شاہ ولی اللہ، اس شاہ ولی اللہ نے لکھی ہے. ٹھیک ہے، شاہ ولی اللہ نے لکھی ہے. اس کے بعد تابین الکلام یہ کس نے لکھی ہے؟ تابین الکلام
یہ سر سید احمد خان نے لکھی ہے. سر سید احمد خان نے لکھی ہے. اس کے بعد بچے موتا مالک. موتا مالک کس نے لکھی ہے؟ امام مالک. صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے پہلے یہ حدیث کی سب سے زیادہ مستند کتاب مانی جاتی تھی. امام موتا مالک جو ہے وہ حدیث کی سب سے زیادہ جو ہے وہ مستند کتاب کنسیڈر کی جاتی تھی. اس کے بعد کتاب الام. کتاب الام کس نے لکھی تھی؟ کتاب الام کس نے لکھی تھی؟ یہ لکھی تھی امام شافعی نے. کتاب الآثار کس نے لکھی تھی؟ کتاب الآثار امام ابو حنیفہ. امام ابو حنیفہ کا اکثر سوال ان کے نام پہ بھی پوچھا جاتا ہے. تو ان کا نام کیا تھا اصل؟ نعمان بن ثابت. ٹھیک ہے, نعمان بن ثابت جو ہے وہ ان کا نام تھا. اس کے بعد ہاں جی, یوم عرفات کس دن کو کہا جاتا ہے؟ یوم عرفات بچے میں نے بتایا کہ دونوں اسکول آف تھاٹ میں جو ہے نا فرق ہے, لیکن جو آپ کا پیپر کا ایگزامینر ہے وہ تھوڑا سا سنی اسکول آف تھاٹ کے حساب سے پیپر دیتا ہے. تو حضرت علی کا دور حکومت آپ نے 5 سال ہی مائنڈ میں رکھنا ہے. یوم عرفات کس کو کہا جاتا ہے, کس دن کو کہا جاتا ہے؟ 9 ذی الحج کو. 9 ذی الحج کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یوم ترویہ. یوم ترویہ کس دن کو کہا جاتا ہے؟ 8 ذی الحج کو. ٹھیک ہے, 8 ذی الحج کو کہا جاتا ہے یوم ترویہ. یوم النہر یہ کس دن کو کہا جاتا ہے؟ 10 ذی الحج کو. اس کے بعد رکن اعظم, حج کا رکن اعظم کون سا ہے؟ رکن اعظم آف حج. نائنتھ ذی الحج پہ مقام عرفات پہ پہنچنا جو ہے وہ آپ کا کیا کہلاتا ہے؟ رکن اعظم ہے. اور اگر یہ رکن آپ بھول جائیں تو آپ پھر کیا کہتے ہیں, آپ کا حج جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا. اس کے بعد سیاست کیا چیز ہے؟ 7 یا 6 بکس؟ 6 بکس آف احادیث. حدیث کی جو 6 بکس ہیں ان کو جو ہے وہ سیاست کہا جاتا ہے, یہ سنی اسکول آف تھاٹ کے اکارڈنگلی. اور اصول اربع یہ بھی حدیث کی بکس ہیں, اور یہ کتنی ہے, یہ شیعہ اسکول آف تھاٹ کے حساب سے کتنی ہے؟ یہ 4 بکس ہیں حدیث کی. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فوسٹر سسٹر کا نام کیا ہے؟ حضرت شیمہ. اس
کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد کس نے رکھا تھا؟ احمد کس نے رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام؟ آپ کی والدہ نے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قبر مبارک ہے وہ کہاں پر ہے؟ ابوا کے مقام پہ. اور کون سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ایج تھی جب آپ کی والدہ کی وفات ہوئی؟ 6 ایئرس، 6 سال ایج تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اسی طرح ابوا کا مقام کس شہر کے قریب ہے، مکہ یا مدینہ کے قریب؟ ابوا جو ہے وہ مکہ کے قریب ہے. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دادا کی وفات ہوئی تو اس وقت آپ کی ایج کیا تھی؟ 8 ایئرس. اور جب اچھا، عام الوفود، عام الوفود کون سے سال کو کہا جاتا ہے؟ کس سال کو عام الوفود کہا جاتا ہے؟ 9th نبوی کو، 9th نبوی کو. اور عام الحزن کس سال کو کہا جاتا ہے؟ 10th نبوی کو. یہ ہجرت سے پہلے کے واقعہ ہے، ٹھیک ہے، غم کا سال جسے بولتے ہیں. یہ ہجرت سے پہلے کے ٹائم جو ہے وہ ایونٹس ہیں. اس کے بعد جو واقعہ معراج، یہ کون سے سال میں ہوا؟ یہ 27 رجب اور آپ کا 10th نبوی کو ہوا. 10 نبوی کو، 27 رجب 10 نبوی کو جو ہے وہ یہ واقعہ ہوا. اور اس واقعے کی، واقعہ معراج کی اصل وجہ کیا تھی؟ کیا ریزن تھی واقعہ معراج کی؟ واقعہ معراج کی ریزن یہ تھی کہ 10 نبوی کو حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کی وفات ہوگی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی غم زدہ تھے، تو ان کی دل جوئی کرنے کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج پہ بلایا. اور شب بارات کب ہوتی ہے؟ 15 شبان کو. اچھا، واقعہ معراج کا ذکر قرآن مجید کی کون سی صورت میں جو ہے وہ کیا گیا ہے؟ کون سی صورت میں؟ ایک تو سورہ اسراء، دوسرا سورہ بنی اسرائیل، سورہ نجم. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ 4 ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کہہ کے پکارا گیا ہے، اور ایک دفعہ جو ہے وہ سورہ صف کے اندر احمد کہہ کے پکارا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین کہہ کے جو ہے وہ کون سی صورت میں ذکر آیا ہے؟ سورہ احزاب کے اندر جو ہے وہ ذکر آیا. اچھا بچے، اس کے بعد آپ مجھے یہ بتا دیں کہ ساقی زمزم کس کو کہا جاتا ہے؟ ساقی زمزم حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے ساقی زمزم. اسی طرح بچے، واقعہ کربلا، ٹریجڈی آف کربلا کس سال ہوئی؟ 61 ہجری کو جو ہے وہ یہ ٹریجڈی ہوئی کربلا کی. اب یہ کربلا کا مقام کس ملک میں آتا ہے؟ کربلا کس ملک میں آتا ہے؟ عراق میں. حضرت علی کا روزہ مبارک کہاں پر ہے؟ نجف میں. اور یہ نجف کہاں پر آتا ہے؟ عراق میں. اس کے بعد بچے آپ کا آ جاتا ہے نماز استسقاء کب پڑھی جاتی ہے؟ نماز استسقاء کب پڑھی جاتی ہے؟
بارش کروانے کے لیے یا بارش روکنے کے لیے؟ بارش کروانے کے لیے جو ہے وہ دعا کی جاتی ہے۔ اور نماز خوف کب پڑھی جاتی ہے؟ یہ جنگ کے ٹائم پہ پڑھی جاتی ہے۔ نماز استخارہ کب پڑھی جاتی ہے؟ جب آپ نے کوئی حاجت کے لیے نہیں، جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کے بارے میں غیبی نالج جو ہے وہ یا غیبی اشارہ حاصل کرنا، تو اس وقت جو ہے وہ آپ نماز استخارہ پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، یہ حاجت کے لیے نہیں پڑھتے اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کو کوئی ڈیوائن گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ آپ یہ نماز استخارہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد نماز جنازہ میں کل کتنی جو ہے وہ تکبیریں ہوتی ہیں؟ نماز جنازہ میں ٹوٹل 4 تکبیریں ہوتی ہیں، اور سجدے کتنے ہوتے ہیں؟ کوئی سجدہ نہیں ہوتا۔ نماز جنازہ کو فرض کفایہ بھی بولتے ہیں۔ اچھا بچے، یہ ابھی کلاس آف ہونے لگی ہے،